السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ثنائے خیر کا، جس میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان ہوتی ہے، آپ کا ذکر ہوتا ہے، نور سے محفل سجی ہوتی ہے، نور ہی نور اس محفل پر تنا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں ثنائے خیر کی طرف۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر کثیر کا، وہ خیر کثیر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو صدیوں پہلے مالک کر دیا تھا، جس خیر کثیر کا، اس خیر کثیر کا ذکر ہوگا ناظرین۔ اور میں بتاتا چلوں کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کائناتوں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، انسان جہاں پہنچا بھی نہیں ہے۔ آج انسان بڑا فخر کرتا ہے کہ کروڑوں میل کا سفر طے کر کے ہم جناب ستاروں پر پہنچ گئے ہیں، مریخ پر پہنچ گئے ہیں اور چاند پر جا پہنچے ہیں، مگر کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو دریافت ہوا، جو دریافت نہیں بھی ہوا، جہاں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت جو ہے کہ جو لمحوں کی قید ہے، اس میں کسی وقت بھی بیان نہ کی جا رہی ہو۔ اور وہ خوش نصیب لوگ جو سرکار کی مدحت بیان فرماتے ہیں، وہ خالق کو بھی محبوب ہو جاتے ہیں، وہ خلق کو بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی، ہمارا فخر، اور جسے کہتے ہیں نا کہ تن پاک ساڈے، کہ اس وقت ہمارے مہمان ہیں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب۔ خوش آمدید، مرحبا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اویس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیر ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈ پڑ گئی سی۔ اچھا، بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو سننے کے لیے خلقت جو ہے وہ بیٹھی ہے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور میں چاہوں گا کہ خیر کثیر کے حوالے سے کچھ ضرور، وقت آپ کے پاس کم ہے، ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے، آپ کے لیے آپ ہی کے پاس وقت کم ہے، لیکن خیر کثیر کے حوالے سے چونکہ لوگ آپ کی نعت گوئی اور نعت خوانی کے تو عشاق ہیں ہی ہیں، آپ کی گفتگو کے بھی بڑے چاہنے والے ہیں، میں خود ان میں سے ایک ہوں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ الفاظ ضرور کہیے اور پھر جو مزاج یار میں آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو آج کی شب کے حوالے سے کہ بڑی ہی اہمیت کی شب ہے، حامل ہے یہ شب، اور اس شب کو اصحاب بدر سے نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوسان قدسیہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔ بڑا مقام ہے کوئی شک جی ان صحابہ کرام کا۔ کوئی شک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک کر دیا۔ اب اس میں کثیر کا لفظ ہے، کثیر، تو ہر ایک کی ایک ضد ہوتی ہے، جیسے دائیں کی ضد بائیں، آگے کی پیچھے، اوپر کی نیچے، اس طرح جو کثیر ہے اس کی ضد ہے قلیل۔ تو قلیل کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس تھوڑے کو جو رب نے تھوڑا کہا، جسے ہم میں اتنی لیاقت نہیں، استطاعت نہیں کہ ہم اس تھوڑے کو گن پائیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تھوڑے کو نہیں گن سکتے، تو وہاں کثیر کی بات ہے تو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بہرحال اس حوالے سے امام اہل سنت کے نعتیہ کلام کے چند اشعار ہیں، وہ میں ترنم میں گنگنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سچی بات سکھاتے یہ، سچی بات سکھاتے یہ، چلاتے لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، سبحان اللہ، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے ایک بات میں عوام کو شیئر کر دوں، آپ کی اجازت ہو۔ الحمدللہ میرا بھی یہ معمول ہے، آپ بھی چاہیں تو ضرور کیجئے گا، کہ اصحاب بدر کے ناموں کا ورد جو ہے وہ آج کی رات یا آج کے دن ضرور کیجئے گا، اور ان کے وسیلے سے دعا کیجئے گا، بڑا ہی مجرب ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو اصحاب بدر ہیں آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں میں بہترین ہے۔ کوئی شک۔
تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ملائکہ جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے آسمان پر ان ملائکہ کا مقام بھی ایسا ہی ہے، کیا کہنے. سبحان اللہ. تو یہ واقعی سبحان اللہ بڑے خوش نصیب ہیں جانثاران بدر و احد پر درود، کوئی شک نہیں. حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. بے شک، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اور کچھ عطاؤ. آپ کا بہت شکریہ. ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے فرمائش بھی کی گئی ہے. ایک نابینا شخص کا کلام ہے، اقبال عظیم جی شاعر گزرے ہیں، تو ان کا کلام پیش کرتا ہوں. آپ سنیے اور سبحان اللہ کی صدائیں سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. کہتے ہیں بڑے سلیقے کے ساتھ ہو نہیں ہے میرے، نہیں ہے میرے، جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے، ارے کلام کرتی ہے میری آنکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک انداز گفتگو ہے، انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہے میری آنکھیں. کلام کرتی ہے میری آنکھیں. کیا دل بینا کی تحریر ہے یہ. سبحان اللہ. آنسو بھی تو ہاں زبان ہے نا. ایسے ہی بے شک. اللہ اکبر. یہ جو مدحت ہوتی ہے نا، جسے آپ نے شروع میں کہا کہ کائنات کی کوئی بھی شے جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو حضور کی مدحت نہ کر رہی ہو. نہ کرے. کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی وقت لمحہ ایسا نہیں جب نہ ہو رہی ہو. آپ دیکھیں اگر بندہ جاگ رہا ہے تو بھی مدحت ہے، اگر سو رہا ہے تو بھی مدحت ہے. وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے خود کو سجائے ہوئے ہیں، ان کے عامل ہیں. اگر وہ سنت کے مطابق سو رہے ہیں صحیح، تو سو تو ہو رہے ہیں، ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عشق رسول کا تقاضا بھی یہی ہے. جی. اور یہ کائنات جو بنائی گئی ہے وسیع بھائی، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے. کوئی شک. تو یہ بھی ایک حضور ہی کی مدحت ہے. کوئی شک. تو مدحت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. میں کر رہا ہوں مدحت زبانی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آنسو بہا کر بھی اپنا مدعا پیش کرتے ہیں. تو یہ نابینا شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ پاس زادے سفر ضروری. نہ کوئی رہبر، نہ کوئی ساتھی، نہ پاس زادے سفر ضروری. نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ پاس زادے سفر ضروری. سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہے میری آنکھیں. کیا کہنے ہوئے بھائی، اور کیا کہنے اقبال. سفر مدینے کا بے سہارا تمام
عطا نہ خوابگاہوں میں اہل زر کی تلاش اس کو کرے نہ کوئی، نہ خوابگاہوں میں اہل زر کی تلاش اس کو، نہ خوابگاہوں میں اہل زر کی تلاش اس کو کرے نہ کوئی، ارے گدا ہے جن کی انہی کے در پر قیام کرتی ہیں میری آنکھیں، گدا ہے جن کی انہی کے در پر قیام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ کیا کہنے ہو ویس بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہ جس لہن میں آپ نے اس کو پڑھا ہے اور جو طرز ہے اور پھر جس طرح سے لفظوں کی نشست و برخاست ہے، یہ بھی عطا ہی ہے آپ کے اوپر، سبحان اللہ۔ وسیع بھائی، جو بھی کلام ہوتا ہے نا، اس کی طرز اس کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے، تو جس رنگ کا کلام ہے اس میں طرز بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ حضور یہ مہارت سے نہیں، یہ عشق سے بنتی ہے، جی ہاں، یہ عشق سے بنتی ہے۔ جیسے آپ شاعر ہیں نا، تو شاعروں کا یہ ایک طریقہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑے حساس بھی ہوتے ہیں، اور جب کوئی چیز لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ پر اس کو طاری کر لیتے ہیں، تب ہی کیفیت بنتی ہے۔ وہی وہ عشق نظر آ رہا ہے، وہ عشق نظر آ رہا ہے، اور کس قدر مشکل مصرع ہے فروغ عشق نبی کا بھی اور اہتمام جس طرح سے آپ نے ادا کیا ہے، یہ عطا ہے آپ کے، شکریہ، یہ عطا ہے بہت آپ کے۔ شکریہ۔ آپ جیسی شخصیت، آپ جیسا دوست بھی ہم کہیں گے جب ہو تو پھر دل تو نہیں چاہتا کہ نہ رخصت دی جائے نہ رخصت لی جائے، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ پھر آپ دوبارہ ہمیں وقت دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، وقت ہوا ہے بیان کا، بڑھتے ہیں ذکر خیر کی طرف۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، آخری ایام، مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں مغفرت سے مالا مال کر دے۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا پکار ہوگی، نفسی نفسی کی آواز ہوگی، اس دن ایک ہی آواز ہوگی جو امتی امتی پکار رہی ہوگی، وہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ ناظرین، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح دیگر کئی ایام ایسے آ رہے ہیں اور ان ایام میں آتے ہیں کہ بہت تفصیلی گفتگو کرنے کو دل چاہتا ہے،
لیکن وقت کی کمی ہے. آج میں صرف یہ ذکر کروں گا کہ تاریخ اسلام میں دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت نے جوڑا ہے، جمع کیا ہے، معافی دی ہے اور متحد کیا ہے، انسانیت پہ ترس کھایا ہے. اگر میں یہ کہوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر سے انسانیت کو بچایا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک فتح مکہ کا دن ہے اور ایک جس دن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. آج مجھے سلام عقیدت پیش کرنا ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کلمات میں، ہمارے لفظوں میں اتنی قوت پیدا کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہ ہاں ہمارا یہ صلاۃ و سلام قبول ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمارا درود و سلام قبول ہو جائے. ہم بہت گناہگار لوگ ہیں. آج امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے اس کیفیت میں یہ دونوں مثالیں ہمارے لیے بہت بڑی مثالیں ہیں. فتح مکہ، وہ مکہ جس کو چھوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بڑا پسند ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. اور پھر وہ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دن سارے بدلے لے سکتے تھے. سارے دشمن موجود تھے، وہ بھی موجود تھے جو آپ کو گالیاں دیتے تھے اور وہ بھی موجود تھے جو آپ کو زخمی کرتے تھے، وہ بھی موجود تھے جو آپ پر پتھر پھینکتے تھے اور وہ بھی موجود تھے جو کالے بلال کے اوپر گرم پتھر رکھ کے اور اسے ریت پہ لٹاتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کے لیے معافی، سب کے لیے معافی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو سفیان کے گھر کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ پناہ گاہ بنا دیا. اس سے پہلے کہ میں یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اپنے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج جو امت مسلمہ جس اضطراب میں ہے، یہاں بھی سیرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہوئے کردار سیدنا امام حسن کو اپنانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بطور فاتح داخل ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر یہ نہیں کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑا دی جائیں، بلکہ آپ نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن. جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی امن دیتا ہوں، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن دیتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے. سورت فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجر و انصار کے جلوس میں آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا اور سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے گئے تھے ان کو چوکے لگائے، گرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے ان بتوں کو گراتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل نہ پہلے کچھ کر سکا اور نہ بعد میں کچھ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف سے فراغت ہوئی، فارغ ہو گئے آپ، تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر چابی لے کر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے کعبۃ اللہ کے اندر جو بت اور تصاویر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم کروایا۔ پھر حضرت اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کی اور اللہ کی تکبیر کو بلند کیا، اللہ کا کلمہ بلند کیا۔ یہ ساری محنت اور جدوجہد اور کوشش صرف اس لیے تھی کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر آخر میں بتاؤں گا سیدنا امام حسن نے اس امت کو جوڑنے کے لیے کیا کیا۔ ابھی لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے نوافل ادا کیے، دروازہ بند ہوا بیت اللہ کا۔ اب بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا ہے، لوگ جمع ہیں۔ وہ قریش جو اسی بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نفل ادا نہیں کرنے دیتے تھے، وہ ہجوم کی صورت میں بڑی تعداد میں بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہوا ہوگا، قریشیوں کو کیا عالم ہو گیا ہوگا۔ جس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پڑی ہوگی، ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن ہو گئی ہوگی۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم اپنے زندگی کے معاملات میں اور معمولات میں اس کو اپنا حصہ بنا لیں تو ہم بھی بڑی پریشانیوں، آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا، یا معاشر قریش، اے قریشیو، اللہ اکبر، ما تقولون، آج تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں، تمہارا آج میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اب قریشی، وہ قریش جو وہ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی پابندیاں لگاتے ہیں، کبھی نظر بندیاں کرتے ہیں، کبھی کھانا بند کرتے ہیں، کبھی بیت اللہ میں داخلہ بند کرتے ہیں، اب آج کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ نقولو، ہم کہتے ہیں، اب یہ قریش کہہ رہے ہیں، ابن اخن و ابن عم رحیم کریم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، قریشیوں کل تک میرے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، میرے بارے میں آج کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھتیجے ہیں، آپ ہمارے چچا زاد ہیں، اور آپ بڑے ہی مہربان اور کریم ہیں۔ آپ کی رحمت، آپ کا کرم، آپ کے حب، آپ کی نظر عنایت دشمن بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے تو دشمن بھی کہتا تھا آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، فَإِنَّا أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُف قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، استغفر اللہ لی ولکم
میں تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ آج بھی دنیا میں اس جیسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادتیاں کی گئیں، آپ کے صحابہ پر جو ظلم کیے گئے، آپ کے اہل خانہ پر جو ظلم اور زیادتیاں کی گئیں، آپ کو جس طرح نظر بند کیا گیا، آپ کی پیاری زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس وجہ سے ہو جانا کہ لکڑیاں اور پتے اور گھاس اور یہ چیزیں کھانی پڑی اس وقت جب آپ کا محاصرہ کر کے آپ کو جو ہے ایک وادی میں مقید کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح بن کے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، رب کریم کی شان میں اور مسلمانوں کی آل اولاد اور مسلمانوں کے معاملات میں اس حد تک زیادتیاں کی گئی تھی، اس حد تک زیادتیاں کر دی تھی کہ ان کے لیے معافی کا دروازہ رب کریم کی طرف سے بند ہو چکا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی تعداد تقریباً 5 کے قریب بتائی جاتی ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائیں تب بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ، اور پھر یہ وقت تھا جب قرآن جس کو اس طرح بتاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کی فتح آ گئی اس کی طرف سے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، آپ نے دیکھا اللہ کے دین کے اندر کس طرح لوگ اب فوجوں کی صورت میں آ رہے ہیں، فوج در فوج لوگ پھر اسلام میں داخل ہوئے اور لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ میرے عزیزو، یہ اسلام کی ایک تصویر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی کو کنٹینیو اگر کریں، جب خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا، سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، سیدنا علی کو شہید کیا گیا، اور یہ شہید کرنے والے عمر بن خطاب کا قاتل، سیدنا عمر بن خطاب کا قاتل تو ابو لولو مجوسی تھا، لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے قاتل تو اپنے آپ کو معاذ اللہ وہ تکفیری اور خارجی ٹولہ مسلمان کہتا تھا۔ جب یہ ساری صورتحال آئی، اس وقت سیدنا علی کے بعد سیدنا امام حسن کے پاس خلافت آئی، لیکن سیدنا امام حسن نے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں تقسیم سے بچانے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا۔ اس پر کسی وقت پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت نے اسلام کی عظمت کا جو درس ہمیں دیا ہے، جب تک ہم وہ پکڑے رکھیں گے انشاءاللہ کامیابی کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور ناظرین گرامی آج کا جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا موضوع جو ہم علماء کرام کے سامنے رکھیں گے، اس سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ان سے، وہ ہے یوم بدر۔ یوم بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اقبال نے ایک جگہ استعمال کیا ہے فضائے بدر۔ یہ فضائے بدر کیا ہوتی ہے؟ فضائے بدر کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ فضائے بدر کا نتائج پر اور ہمارے اعمال پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین گرامی۔ اور
پہلا بڑا معرکہ ہے حق اور باطل کے درمیان. پہلا یہ غزوہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 313 جو اصحاب تھے انہوں نے شرکت کی. باری تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے. اور ناظرین اس آیت کی بھی بڑی اہمیت ہے، چونکہ آیت کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا آدھا حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوری آیت کے اندر پورا مفہوم ہوتا ہے. اور اس بات کی بڑی سگنیفیکنس ہے قرآن کی تعلیم میں، قرآن کا جو اسلوب ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بیان فرمایا گیا ہوتا ہے اس کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے. میں پھر آیت دہراتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے. اس مدد، اس کامیابی، اس فتح اور نصرت کے بعد جو آیت کے ساتھ منسلک جو ٹکڑا ہے وہ ہے کہ بس اللہ سے ڈرا کرو، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو جب فتح اور نصرت نصیب ہوتی ہے اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی اور شکر گزار ہونے کی. اس پر بھی علماء کرام سے ہم بات کریں گے. پھر حدیث نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے جو اس سے ذرا پہلے کی ہے، یعنی کہ اس آیت سے ذرا پہلے کی ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے، بدر کے مارکے کے وقت ہے یہ، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ان کی حفاظت فرما. اور اقبال کا وہ شعر جس پر میں گفتگو کا آغاز چاہوں گا کہ علماء کرام یہیں سے کریں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اس پر بات کریں گے. ناظرین گرامی میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ سید محمد اون نقوی صاحب، جزاک اللہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم مفتی طاہر تبسم صاحب، محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، جزاک اللہ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترم علامہ عمران بشیر صاحب، جزاک اللہ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک تو جو آپ کے دل میں آئے وہاں سے شروع کیجئے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ فضائے بدر جو اقبال نے یوز کیا ہے اور یہ جو قرآن کا اسلوب ہے، جو حدیث ہے، ہمارے جو بڑے لوگ تھے یہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بلا وجہ نہیں آئے گا، وزن پورا کرنے کے لیے نہیں آئے گا. فضائے بدر سے کیا مراد ہے اقبال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا اور آپ کے پروگرام کا اور ایکسپریس چینل کا خاصہ ہے کہ انتہائی اہم موضوعات آپ روزانہ ڈسکس فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. یہ علماء کرام کے طفیل ہے اور آپ لوگوں کی شخصیت سے جو سیکھتے ہیں اس کو پہنچانے جید علماء کرام آپ بلاتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ آپ کا خاصہ ہے. اور یقیناً ہمارے بچوں کو نہ صرف بلکہ بڑوں کو بھی، بلکہ پوری قوم کو، پوری ملت کو، اور نہ صرف ہماری ملت کو بلکہ غیروں کو بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کے اسلوب کیا ہیں، اسلام کے تعلیمات کیا ہیں اور اسلام میں جنگ کی کیا اہمیت ہے. جیسے کہ کسی آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ اسلام کبھی بھی ابتدائی جنگ نہیں کرتا، ہمیشہ دفاعی جنگ کرتا. واہ واہ واہ، انتہائی ضروری ہو. جی ہاں، دفاعی جنگ ہوگی، ظاہر ہے ہم ابتدا تو کر ہی نہیں رہے کیونکہ اسلام کا پہلا ہی اصول سلام ہے. واہ واہ. لہٰذا کبھی بھی اسلام ابتدا نہیں کرتا. اور ایک لشکر لے کر مختلف قبیلوں کا، اور وہ مدینے کے نزدیک آ گئے. ادھر اطلاع ملی کہ مدینے کے نزدیک کوئی لشکر ہے کہ جو اس مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کو سرکار نے بھیجا کہ جا کر ذرا مشاہدہ کرو، ذرا دیکھو. سرکار کے ساتھ اور بھی مولا علی کے ساتھ اور بھی سرکار کے صحابہ کرام تھے. بعض روایت میں 2 صحابی تھے، بعض میں 3. جب وہاں پہنچے تو 2 افراد کو اس جنگل میں پایا کہ جو گویا مخبری کر رہے تھے. جب انہیں پکڑا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پانی کی تلاش میں ہیں اور ہم تو سکا ہیں. تو انہیں جب گرفتار کر کے لائے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ جو لشکر ہمارے خلاف حملہ کرنا چاہتا ہے اس میں کتنے افراد ہیں؟ تو انہوں نے کہا افراد کا تو ہمیں نہیں علم، البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 یا 10 اونٹ روزانہ نہر کیے جاتے ہیں. تو سرکار نے اندازہ لگایا اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9000 یا 10,000 کا لشکر. تو یا کہتے ہیں کہ بعض روایت میں 1000 کا لشکر، لہذا 900 ہیں یا 1000 ہیں. تو اس طرح سے پلاننگ کی اور اللہ سے دعا کی. پھر وہ جس آیت کا آپ ابتدا میں ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ نے پھر اپنے ان پیاروں کی کس طرح سے ملائکہ سے مدد کی، اور وہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ فضا کا ذکر، تو وہ فضا جو بدر کی فضا تھی
وہ ملائکہ سے اللہ نے اس کو پر کیا. سبحان اللہ. اور آسمان سے زمین تک ملائکہ ہی ملائکہ تھے جو حضور پاک کے لشکر کی مدد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت یہ جو توکل ہے کہ اور باری تعالیٰ کی ذات پہ جو یقین کامل ہے، مولانا روم نے بھی اس حوالے سے توکل کے حوالے سے ایک بڑی اہم مسئلہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تھیم بھی ہے مولانا روم کے ساتھ رمضان کے ساتھ. میں چاہوں گا اگر وہ آپ کو یاد آتا ہے تو وہ ذکر کر لیں، پھر میں فضائے بدر کی طرف بڑھوں گا. وسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. معذرت، آپ کو چاہیے تو نہیں وہ؟ میں کہتا 2-3 آپ کوٹ کر دیتے. جی بہت شکریہ سر. بسم اللہ. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ اہم موضوعات اور ان کے جو نتائج پر آپ بات کرتے ہیں، سب سے اہم بات یہ ٹاپکس تو دیگر چینلز پر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعات صرف سناتے جانا، یہ اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق موجود ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ ہے آپ کی اسپیشلٹی. اور اللہ کریم آپ کی کوشش کو بارآور فرمائے اور آپ کو، آپ کے چینل کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو توکل کی بات آپ کر رہے ہیں، یہی فضائے بدر ہے. واہ 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 واہ. توکل ہی فضائے بدر ہے. کیا کہنے. اللہ کی ذات پر کامل یقین، کامل بھروسہ، اس کی سپرمیسی کو تسلیم کر لینا اور اسی کو فائنل پاور مان لینا اور نتائج اس کے سپرد کر دینا. بدر میں ہمیں نظر ہی یہی آتا ہے. سبحان اللہ. مستفوی کیمپ میں ہمیں نظر ہی یہی آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ادھر ابو جہلی کیمپ کے اندر آپ دیکھیں، وہاں مغنیات ہیں، ٹھیک ہے، رقص و سرود ہے، یہاں رکوع و سجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں مغنیات ہیں، یہاں مسلیات ہیں. کیا کہنے. یہاں نمازیں پڑھنے والی ہیں. کیا کہنے. اور ادھر آپ دیکھیں کہ ایک ایک وقت میں کئی اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں اور یہاں کھجوروں کی گٹلیاں چوس کے گزارا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک سواری 3 آدمیوں کے لیے وقف ہے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل سیٹ کی ہے، قائد. مجھے اگر آپ اجازت دیں، تاکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، میرے آقا کا ذکر ہے، میں کہوں یہ بالکل یعنی کہ کٹنے نہ پائے اور ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ پورا واقعہ ہم تفصیل سے سن پائیں. بریک پہ جانا ہے، یہیں سے واپس آئیں گے. ناظرین گرامی، بدر کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے تھے مفتی طاہر تبسم صاحب. واپس آؤں گا تو پھر علامہ عمران بشیر صاحب سے بھی بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید محمد اون نقوی صاحب سے، جزاک اللہ. تشریف فرما ہے محترم مفتی طاہر تبسم صاحب، جزاک اللہ. مولانا علامہ عمران بشیر صاحب. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، حیات طیبہ سے ایک واقعہ آپ شیئر کر رہے تھے. قائد لیڈر جو ہے، آپ اسے کمانڈر ان چیف، اس کو ہماری تاریخ میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر ہمارے کمانڈر ان چیف نے خود وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے تو پھر پوری سپاہ لیٹ گئی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس 313 کے لشکر میں سے ہر 3 کے لیے ایک سواری تھی، تو آپ نے اپنے لیے اسپیشل سواری ریزرو نہیں کی. اللہ اپنے ساتھ بھی 2 صحابہ کو شامل فرمایا. جب باری آئے گی تب باری آئے گی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود. اچھا، پھر وہ حضور کی باری پر آپ سوار ہوئے، تو اب جب باری ختم ہوگی تو آپ اترنے لگے، تو انہوں نے ہاتھ باندھ دیے. انہوں نے کہا آقا آپ سوار رہیے، ہمارے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سوار ہوں، مہار ہمارے ہاتھ میں ہو، آپ کی سواری کے سموں سے جو گرد اڑ رہی ہو وہ ہمارے چہروں کا غازہ بن رہی ہو. اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے. لیکن سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ خجرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. میرے آقا نے کیسا حکیمانہ جواب دیا. فرمایا سنو، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ یہ بات کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر کی ضرورت ہے اور مجھے ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہے فضائے بدر. ادھر سے لوگ جو آئے تھے 1000 کے قریب، انہوں نے کہا وہ طاقت کے نشے میں چور تھے اور انہوں نے کہا آج ہم تہس نہس کر دیں گے. اور ادھر فضائے بدر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے اپنے عریش میں، خیمہ میں، یوں گڑ گڑا کے کہ آپ کی چادر تطہیر بار بار گرتی ہے. ابو بکر صدیق اٹھا کے رکھتے ہیں بار بار. اور پھر بالآخر وہ جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ دعا سے ادا کی طرف آئے.
سبحان اللہ. سمجھے, دعا سے ادا کی طرف واہ، آئے واہ، واہ. اور نیاز سے ناز کی طرف آئے, سبحان اللہ, اور سبحان ناز کی طرف آ کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, سبحان اللہ. اللہم ان تہلک هذا الاسلام لا توبت فی کیا الارض بات ابدا. ہے کہ اگر آج اللہ اگر یہ مٹھی بھر نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا سبحان بھی کوئی اللہ, نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ کون کہہ سکتا ہے, کوئی عام نہیں کہہ وہ، سکتا, وہ. یہ اللہ کا پیارا محبوب کہہ بالکل سکتا ہے. ادھر فضا یہ ہے یہ اجازت محبوب کو ہی ہے, محبوب سبحان کے, اور اللہ. یہاں یہ مقام بھی بھروسہ یہ محبوب تھا. وہ حفیظ جلندری مرحوم چونکہ لاہور سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ تھا, تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. تو مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مسنوی مولانا روم کے اندر, مسنوی مانوی کے اندر. آپ نے لکھا ہے کہ ایک حاکم تھا اور اس کا ایک غلام تھا. میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں اس کا خلاصہ. تو وہ صبح اٹھا, اس کو غسل کی حاجت تھی, اس نے اپنے غلام کو جگایا اور کہا غسل کا سامان تیار کرو. اس نے سامان تیار کیا اور وہ لے کے نکلے, لیکن وہ غلام ایسا تھا کہ اس غلامی سے زیادہ وہ کسی اور کی غلامی سبحان کرتا اللہ. تھا. توکل کہیں اور وہ ایک تھا. سجدہ جسے تو گراں گراں سمجھتا ہے, تجھے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ ہے بات کہ وہ جب چلا نا, سامان لے کے جا رہا تھا, تو راستے میں جاتے ہوئے مسجد کے مینارے سے صدائے اللہ اکبر گونجی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئی. اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. اس نے اپنے حاکم اور مالک کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا ویٹ کریں دکان پہ, اجازت ہو تو میں حاضری لگوایا ہوں. اچھا, وہ چلا گیا. وہاں نماز اس نے پڑھی, لوگ نمازی نکل, وہ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے, نمازی نکل گئے, سورج طلوع ہونے لگا, وہ اندر ہے. ادھر سے یہ آوازیں دیتا ہے کہ آؤ نکلو. وہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں, مجھے وہ آنے نہیں دے رہا, مجھے وہ آنے نہیں دے رہا. جب 7 بار اس نے کہا آؤ اور وہ کہتا مجھے وہ آنے نہیں دے رہا, تو وہ حاکم بادشاہ, وہ امیر شخص, وہ تنگ آ گیا اور اس نے جا کے کہا ساری دنیا چلی گئی ہے, تجھے یہاں روکنے والا کون ہے, کون تجھے آنے نہیں دے رہا. تو اس فقیر نے, اس غلام نے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اتنا بڑا جملہ کہا, یعنی یوں ہے کہ دنیا کی سپر پاور کے سامنے ایک درویش کھڑا ہو جائے. اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت, جو طاقت تمہیں اندر نہیں آنے دے رہی نا, وہ مجھے باہر نہیں آنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ توکل ہے, بھروسہ اللہ پر. تو اقبال نے یہ کہا ہے, بس آخری جملہ, کہ بدر کا یہ ماحول پیدا تم کر لو, سبحان اللہ, آسمانوں سے فرشتے اللہ تمہاری. اللہ تعالیٰ. سبحان حضرت اللہ, سبحان فضائے بدر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی. اور پھر یوم فرقان پہ بھی ذرا. دیکھیے, مسلمانوں کی یہ پہلی, جو ویسے تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہیں, جیسا کہ اس سے پہلے ایک واقعہ بھی پیش آیا جس میں آقا علیہ السلام نے چھوٹا سا لشکر بھی بھیجا, جس کو نخلا کے نام سے مشہور ہے. وہاں پر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی تھے, وہ اس قافلے کے, چھوٹے سے قافلے کے امیر تھے. تو اس قافلے کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حرب, ان کے حلیف تھے, اتحادی تھے, وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے. اس سے مشرکین کو, اور آپ حضرات کے یقیناً علم میں ہوگا کہ بنو ہاشم کے بعد, بنو ہاشم تو چونکہ آقا علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ خاندان, اس کے بعد جو عرب کے اندر ایک اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا وہ بنو امیہ کا سمجھا جاتا تھا, اور طاقت کے اعتبار سے وہ سب سے آگے سمجھا جاتا تھا. تو اس کے چونکہ یہ حلیف تھے, اتحادی تھے, اس نسبت سے جب وہ مارے گئے تو مشرکین کے اندر ایک اور آگ بڑک اٹھی. بدر سے پہلے یہ واقعہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا تاکہ تھوڑا سا پس منظر بھی سامنے آ جائے. ٹھیک. اور آقا کریم علیہ السلام فضائے بدر کی جو آپ بات فرما رہے ہیں, اس سے پہلے ہی وہ فضائیں قائم ہو چکی تھی, اور وہاں پر جا کے اللہ نے اس کا اظہار فرمایا, ظہور فرمایا. جب مشرکین نے گھیر لیا اور ابو جہل نے یہ میٹنگ کی دارالندوا کی طرف بیٹھ کر کہ کس طریقے سے آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے, اور سارے قریش کے خاندانوں کے جو بڑے بڑے خاندان تھے ان میں سے افراد کو بلایا گیا اور وہاں کھڑے ہو گئے, اور آقا کریم علیہ السلام سورہ یاسین پڑھتے ہوئے رب پہ توکل کرتے ہوئے, ادھر بھی توکل دیکھے اور ادھر سے شیر خدا کو دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اتنی سکون کی نیند میں کبھی نہیں سویا کہ آقا علیہ السلام تو نے میرے بعد آ کے مجھے ملنا ہے تو میں یوں مطمئن تھا جیسے پھولوں کی سیج پہ لیٹا ہوں. ادھر بھی توکل کی انتہا, اس رات یعنی کہ انتہائی درجے کا خطرہ تھا, انتہائی درجے کا خطرہ. اور ادھر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام جا کے فرماتے ہیں کہ یوں ہجرت کا حکم آ چکا ہے تو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے, تو کچھ مشورہ کرنا ہے.
تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلی ہوا اہلک، میرا گھرانہ آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، آپ جیسے فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ بچوں نے مارے کھائیں، بیٹیوں نے مارے کھائیں مشرکین سے، لیکن راز افشا نہیں کیا، کھانا دینے جاتی رہیں۔ توکل اللہ کی ذات پہ، ڈر کسی کا نہیں، جب توکل اللہ یہ غار ثور والا غار ثور، یہاں سے پھر آگے جاتے ہیں، نہیں ہر طرف آپ کو وہ فضائے بدر جو وہاں ظاہر ہو رہی ہے وہ ہر جگہ سے نظر آ رہی ہے۔ توکل بڑی عمدہ بات کی آپ نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی کہ توکل جو ہے وہ بنیاد ہے فضائے بدر کی۔ اسی پر کنٹینیو کریں کہ یہیں سے واپس آئے گا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ محترم علامہ محمد اون نقوی صاحب، محترم مفتی طاہر تبسم صاحب، علامہ عمران بشیر صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خیر رمضان، یوم بدر، یوم فرقان، فضائے بدر، توکل۔ آج کا موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔